محمد قرآن مجید کے سورہ ملک کی ابتدائی آیات جس کی تلاوت سے آپ حضرات آشنا ہیں، جس کے آغاز میں خداوند عالم اپنی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، اور اس عظمت کا اعلان کچھ اس انداز میں کر رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے، جس کے اختیار میں یہ پوری کائنات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ خدا ہے کون؟ کہا وہ خدا وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ تو جو کریے گا انسانی زندگی میں سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ اپنے رب کی معرفت ہے، اپنے خدا کا عرفان ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان اپنے پروردگار کا عرفان نہیں حاصل کرے گا تب تک کما اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جب تک پہچانے گا نہیں کہ سر جھکانا کس کے سامنے ہے تو پھر یہ سر جھکے گا تو لیکن اس طریقے سے نہیں جھکے گا جیسا جھکنے کا حق ہے۔ لہذا پہلی چیز جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ہے معرفت پروردگار۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ جب ہمارا بچہ مکتب میں جاتا ہے تو دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تو جو پڑھائی جاتی بچوں کو پڑھو اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، لیکن جب اصول دین 5 گنایا جاتا ہے تو وہ توحید، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھنا اصول دین اور فروع دین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، فروع دین میں آپ کو تقلید کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اصول دین ہے جو 5 بنیادیں ہیں، 5 جڑیں توجہ کیے گا، اس میں آپ کو تقلید نہیں کرنا ہے، اپنی عقل و منطق کے ذریعے سے آپ کو ان 5 چیزوں کو درک کرنا ہے۔ اس میں اول توحید یعنی خدا ہے۔ خدا ہے کس نے بتایا؟ یہ بات ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لہذا مسلمان وہ اپنی نماز کرتے، لیکن ہم نے کس حد تک خدا کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ ایک بادشاہ ہے اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات تم سے کروں گا، توجہ کیجیے، میرے کچھ سوالات ہیں تم سے، اگر تم نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو کل سے منصب وزارت تمہارا باقی رہے گا، لیکن اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو تم سے یہ منصب چھین لیا جائے گا، تم سے اس منصب کو سلب کر لیا جائے گا۔ وزیر کا بادشاہ صاحب بتائیے سوال کیا ہے؟ کا پہلا سوال یہ ہے کہ خدا کھاتا کیا ہے؟ توجہ کریے گا، خدا کھاتا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ خدا پہنتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، خدا پہنتا کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے خدا کرتا کیا ہے؟ یہ 3 سوال بادشاہ کی طرف سے مکمل ہوئے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت تینوں سوالوں کے جواب تو ذہن میں نہیں ہے، لہٰذا وقت دیجیے، کل آ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ بادشاہ کا لیکن خیال کرنا اگر کل جواب نہ ملا تو تمہیں برخاست کر دیا جائے گا۔ معاملہ اب کرسی کا چکا ہے، معاملہ حکومت کا چکا ہے، معاملہ عزت نفس کا چکا ہے، لہذا گھر آیا ٹینشن میں ہے، یہ تینوں سوال کے جواب پتہ کرنا ہے، ذہن میں جواب نہیں ہے، رات پوری بسر ہو رہی ہے، پورے بسر ہو گئی اسی کشمکش میں کہ کل بادشاہ کو جواب کیا دیں گے۔ رات گزری، صبح ہوئی، ابھی بھی ذہن میں وہی کشمکش ہے، جواب کی تلاش ہے۔ آخر غلام نے سوال کر لیا بھیا میں کل سے آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہا جو مسئلہ مجھ سے نہیں حل ہو رہا ہے تم کیا حل کرو گے؟ اب بتائیے تو ہو سکتا ہے معاملہ حل ہو جائے۔ کہا بادشاہ نے کچھ سوالات کیے ہیں، اگر جواب دے دیا
سوال خدا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرے سوال کا جواب دربار میں دوں گا. اب وزیر اپنے غلام کو لے کر کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ نے پوچھا جواب ہے؟ کہاں بادشاہ کرم 2 سوالوں کے جواب لایا. لیکن جب تک شاعر نہ ہو تب تک اس کے شعر کو اپنے نام سے پڑھ لینا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب شاعر آ کر اسٹیج پہ بیٹھ جائے پھر اس کے شعر کو اپنے نام سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. غلام بھی تھا چالاک، ساتھ میں آیا تھا. بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ جواب ہے؟ کا جواب کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا بندوں کے غموں کو کھا جاتا ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا بندوں کے عیبوں کو پہن لیتا ہے. یہ بتاؤ جواب تمہارا اپنا ہے؟ جواب تمہارا اپنا ہے. اب بغل میں اگر غلام نہ ہوتا تو کہہ سکتا تھا میرا اپنا ہے، لیکن بغل میں غلام کھڑا ہوا ہے. کہا نہیں، جواب میرا نہیں ہے، اس غلام کا ہے. کہا جب جواب غلام کا ہے تو ایک کام کرو، لباس وزارت کو اتارو، غلام کو پہناؤ. لباس وزارت کو اتارو، غلام کو پہناؤ. غلام سے کہا لباس غلامی کو اتارو، لباس وزارت کو پہن لو. غلام نے غلامی کا لباس اتارا، لباس وزارت پہنا. وزیر نے لباس وزارت کو اتارا، غلامی کا لباس پہن لیا. اب جب منصب تبدیل ہو گیا، جو سابق وزیر تھا اس نے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا اب تو بتا دے خدا کرنا کیا ہے؟ کہا خدا یہی کرتا ہے، ایک لمحے میں وزیر کو غلام بنا دیتا ہے، غلام کو وزیر بنا دیتا ہے. خدا یہی کرتا ہے، ایک لمحے میں غلام کو وزیر بنا دیتا ہے، وزیر کو غلام بنا دیتا ہے. وہ والا کل شیء قدیر، وہ خدا ہر شے کا قادر ہے. ملک اس کے اختیار میں ہے، وہ جیسے چاہے ویسے آپ کو زندگی عطا کرے. یہ اللہ نے زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ ہمارا وجود جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ ہماری اپنی ملکیت ہے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. یاد رکھیے ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے. دلیل ہے میرے پاس، یہ ہمارا اپنا وجود ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. اگر ہمارا وجود ہماری اپنی ملکیت ہوتی تو اللہ کبھی خودکشی کو حرام قرار نہ دیتا. اللہ خودکشی کو حرام قرار نہ دیتا. خدا نے خودکشی کو حرام قرار دے کر کے واضح کیا ہے کہ میں امانت دے رہا ہوں، جب چاہا ہے تب بھیجا ہے، جب چاہوں گا واپس کروں. لہٰذا میرے ہاتھ میں ہے، ہر شے پر میں قادر ہوں. اس کے بعد آواز تو جاتا کہ ہر اللہ کی خلق الموت والحیات. شکریہ. خدا کون ہے؟ کہا خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا. ابھی آپ اپنی عام زندگی میں کسی سے سوال کریں زندگی اور موت کے حوالے سے تو انسانی ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ پہلا تصور زندگی کا ہے، دوسرا تصور موت کا ہے. تو جو کہیے گا پہلا تصور زندگی کا، دوسرا تصور موت کا. لیکن جب قدرت نے موت و حیات کے بارے میں ذکر کیا تو خدا نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات. ترتیب پلٹ گئی. خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا. یہ موت و حیات کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اس موت کے بعد بھی حیات ہے. جو کیے گا یہ موت و حیات کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اس موت کے بعد بھی حیات ہے. مولانا وہ حیات ملے گی کیسے؟ یہ حیات تو سب کے لیے ہے نہیں، ملے گی کیسے؟ لیکن دنیا کا دستور ہے. آپ بھی مساوقات ایسا ہم دیکھتے ہیں سماج میں، ایسا ہوتا رہتا ہے. تجربہ ہوگا آپ کو، بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ ابھی آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں انٹرویو، جاب کے لیے انٹرویو دینے جائیں، انٹرویو میں کامیابی کے بعد بھی بس اوقات کمپنی کا اونر، کمپنی کا مالک آپ سے یہ کہتا ہے بھیا آپ کامیاب تو ہو گئے ہیں لیکن آپ 3 مہینے 6 مہینے آئیے ہماری کمپنی میں جاب کیجیے. اگر آپ نے ویسے کام کیا جیسا ہم چاہتے ہیں تو جاب آگے بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ نے ویسا کام نہ
موت کے بعد فنا ہو جاؤ گے، آپ کا وجود باقی نہیں رہے گا. یہ موت ایک چیز ہے، نام ایک ہے، اصل دو ہے. علماء صاحب سنتے رہتے ہیں دو اثر کے بارے میں. ایک تھوڑا سا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دو اثر کیوں ہے؟ موت آنا سب کو ہے، اپنا سب کو ہے، انکار کو کوئی کر نہیں سکتا. کسی بھی حال میں چاہے کہاں چلے جائیں، کسی بھی حال میں ہو، موت تمہیں دیکھتی نہیں ہے. موت جوانی بڑھاپا دیکھتی نہیں ہے. موت کو مکان تلاش نہیں کرنا ہے، موت کو زمان تلاش نہیں کرنا ہے. جہاں جب جیسے آنی ہے آ جائے. پھر یہ اثر کو کیوں ہے؟ کچھ لوگ موت کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، کچھ لوگ موت کو استقبال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ چکریے گا. ایک باپ ہے اپنے دو بچوں کو چکریے. یہ اثر دو کیوں ہے؟ وہ مما تعالیٰ پہ آج محمد ماتا شہیدہ کی بات اپنی جگہ درست ہے. مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول سے خوشبو، کافر کی روح ایسے نکلے گی جیسے خاردار درخت سے ریشم کا کپڑا کھینچا جائے. وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے. لیکن ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک باپ ہے اپنے دو بچوں کو صبح سویرے نہلا دھلا کر کے تیار کرتا ہے، صاف ستھرے لباس پہناتا ہے. صاف ستھرے لباس پہنانے کے بعد میدان لہو لعب میں بھیج دیتا ہے، کھیل کود کے میدان میں بھیج دیتا ہے. اور بھیجتے وقت کہتا ہے دیکھو جا تو رہے ہو، لیکن خیال کرنا تمہارا لباس گردہ نہ ہونے پائے. تو چکریے گا. جا تو رہے ہو لیکن خیال کرنا تمہارے ہاتھ کپڑے نہ ہونے پائے. جا تو رہے ہو لیکن خیال کرنا تمہارے بال گندے نہ ہونے پائے. دونوں بچے میدان لہو لعب میں پہنچ گئے. دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا، لیکن دونوں کے کھیلنے کے انداز میں بڑا فرق ہے. ایک بچہ کھیل رہا ہے تو باپ کی گزارشات کو مد نظر رکھ کے کھیل رہا ہے. ایک بچہ کھیل رہا ہے تو باپ کی گزارشات کو فراموش کر چکا ہے. شام ہوئی، دونوں کو گھر جانا ہے. انصاف سے بتائیے کیا دونوں کے گھر جانے کا انداز ایک جیسا ہوگا؟ نہیں. پھر جس نے باپ کی گزارشات میں عمل کیا ہے وہ چاہے گا کتنی جلدی اپنے باپ سے ملاقات کروں، لیکن جس نے باپ کے حکم کو فراموش کر دیا تھا ڈرے گا، گھبرائے گا. کس طریقے سے اپنے باپ سے ملاقات کروں؟ جاؤں گا تو ماریں گے، جاؤں گا تو ڈانٹیں گے. بس میرے عزیزوں، اللہ نے بھی ہمیں بھیجا. جاؤ، زندگی میں زندگی دے رہے ہیں، لیکن خیال کرنا غیبت کے ذریعے سے، زبان کو نجس مت کرنا، چوری کے ذریعے سے، ہاتھوں کو گندا مت کرنا، غلط کام کی جانب قدم بڑھانے کے ذریعے سے پیروں کو گندا مت کرنا، نگاہوں کو نامحرم کے دیکھنے کے ذریعے سے اپنی نگاہوں کو خراب مت کرنا. اب جس انسان نے زندگی بھر خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کیا، جب اس کے سامنے ذکر موت آیا تو چاہتا کتنی جلدی اپنے رب سے ملاقات کر لی جائے. لیکن جس نے خدا کے حکم کو فراموش کر دیا، جب اس کے سامنے ذکر موت آیا تو عذاب الہی نے اسے ڈرا دیا کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے جاؤں گا تو کیسے جاؤں. میرے عزیزوں، فرق انسان کا موت کا ڈر نہیں ہے، اپنے ان اعمال کا ڈر ہے جو انسان زندگی میں انجام دے رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اسی وجہ دستور ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا. انسان مرنے کے بعد پہچانا بھی اپنے اعمال سے جاتا ہے، پہچانا بھی اپنے کردار سے. خدا کون ہے؟ کہ خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا. کس لیے خلق کیا یہ موت و حیات؟ کیا ضرورت ہے خدا کو؟ چپ رہیے گا. کیا ضرورت ہے خدا کو؟ خدا تو سب کچھ جانتا ہے. وہ اللہ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ عالم ہے. وہ تو جانتا ہے کہ عامر صاحب دنیا میں جا رہے ہیں، کتنی نیکیاں کر کے واپس آئیں گے. تو جو چیز نا وہ تو جانتا ہے کہ عامر صاحب دنیا میں جا رہے ہیں، کتنی برائیاں کر کے واپس آئیں گے. خدا تو دنیا کے ہر انسان کے بارے میں جان رہا ہے کہ دنیا میں جانے والا ہر انسان کن نیکیوں کے ساتھ آئے گا، کن برائیوں کا انجام دے کر آئے گا. خدایا جب تجھے پتا ہے کہ یہ انسان کتنی نیکیوں کے ساتھ جائے گا، کتنی برائیوں کے ساتھ جائے گا، تو
تو جہنم میں بھیجنے سے پہلے آزما تو لیا ہوتا. خدایا بھیجنے سے پہلے آزما تو لیا ہوتا. لہذا آواز قدرت آئی الذی خلق الموت والحیات. اس نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے. یعنی موت و حیات کی خلقت کا مقصد انسان کی آزمائش. موت و حیات کی خلقت کا مقصد انسان کا امتحان. موت و حیات کی خلقت کا مقصد انسان کو آزمانا کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور یاد رکھیے گا خدا نے صرف عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے, احسن عمل کا مطالبہ کیا. عمل میں احسن عمل میں بہت فرق ہے. آپ صبح سے تلاوت کرتے ہیں نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر, زمانے کی مسلم ان الانسان لفی خسر. دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا, سوائے لوگوں کو جو ایمان لائے وہ عملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. یعنی صرف قدرت نے عمل نہیں مانگا, عمل کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے. خدا یہ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عمل ہر انسان کرتا ہے. اب ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, خدا کے یہاں کمیت مراد نہیں ہے, خدا کے یہاں کیفیت مراد ہے. خدا یہ نہیں دیکھتا تم نے کتنا کیا ہے, خدا یہ دیکھتا ہے تم نے کیسے کیا ہے. شیخ عباس بنوی کا یہ واقعہ غالب ہمارے سامنے عرض کیا ہے. کبھی مفاد الجنان کتاب لکھنا شروع کی ہے. کچھ دوست آئے, آگا دعا کے موضوع بہت ساری کتابیں ہیں, کسی اور موضوع کا انتخاب کر لیجیے. شیخ عباس کو میں نے کہا نہیں, میں اسی موضوع کی قلم اٹھاؤں. پوری مفاد میں لکھ دی, لکھ کر کے گھر پہنچے. بغل کے مولوی صاحب آئے, پڑوس میں محلے میں نماز پڑھاتے تھے, آئے آپ نجف سے کہ کوئی کتاب لائے جس میں دعا ہوا مالوں کا حال آیا. انہوں نے اپنی لکھی کتاب اٹھا کر کے مولوی صاحب کو دے دی. مولوی صاحب مسجد میں گئے, روز اعمال پڑھا رہے, روز دعائیں پڑھا رہے. ایک ہی شیخ عباس بنوی کے والد نے پوچھ لیا کہ تم کیوں ایسی کوئی کتاب نہیں لاتے جیسی کتاب مسجد کے مولوی صاحب کے پاس ہے. عام انسانوں کا فوراً میرا ابا کی نام میں نے لکھی ہے, لیکن تاریخ کرتے شیخ عباس بنوی خاموش رہ گئے. بغل میں بیٹھے دوست نے پوچھ لیا یہ کیوں نہیں کہہ دیا میں نے لکھی ہے؟ کہا دیکھو میں نے لکھی اہل بیت کے لیے ہے, لہذا اگر مقصد اہل بیت دنیا تک پہنچ رہا ہے تو میرا مقصد حل ہو رہا ہے. انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کرنے کے لیے اس کتاب کو خالصتاً لوجہ اللہ لکھا تھا, لہذا قدرت نے بھی یہ اسباب فراہم کیا کہ اتنی مقبولیت کسی اور کتاب کو نہ مل سکے جتنی مقبولیت تو فاتح الجنان میں ملتی. جہاں شیعت کا وجود ہے ہر جگہ کتاب پائی جاتی ہے, لہذا قدرت نے عمل نہیں مانگا ہے, ہمارے صالح مانگا ہے. ہماری خدمت کا مقصد آزمائش ہے. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے. اب یہ آزمائش ہوگی کیسے؟ بس دو سے تین باتیں کو حجت دے دیں. قدرت آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن مجید کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یاد رکھنا قدرت تمہارا امتحان لے گا, قدرت تمہیں آزمائے گا. کن چیزوں کے ذریعے سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی امتحان خوف کے ذریعے سے ہوگا. وَالْجُوعِ, کبھی امتحان بھوک کے ذریعے سے ہوگا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی امتحان مال کی کمی سے ہوگا. وَالْأَنفُسِ, کبھی امتحان جان کے ذریعے سے ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ, یہاں ثمرات سے مراد علماء نے اولاد لکھی ہے, یعنی کبھی قدرت تمہارا امتحان تمہاری اولاد کے ذریعے سے. لیکن اس امتحان الہی میں اپنے آپ کو منزل صبر تک لے جانا تمام ہے. اور یہ صبر ہوگا تب, یہ صبر تب ممکن ہے کہ جب انسان دنیا میں ملنے والی نعمتوں کو اپنی ملکیت تصور نہ کرے بلکہ اللہ کی امانت تصور کرے. جب تصور ملکیت کا ہوگا تو چیز کے حاصل ہونے میں خوشی ہوگی, جانے میں افسوس ہوگا. لیکن جب چیز میں تصور امانت کا ہو جائے گا
یہ نعمتوں پہ صبر، اور نعمتوں پہ صبر سے بڑا شکر کا مرحلہ ہے۔ اور کربلا اور واقعات کربلا نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اللہ کی راہ میں مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی صبر کیسے کیا جائے، اللہ کی راہ میں مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی شکر کیسے کیا جائے۔ امام بہت مشہور روایت ہے، جب آپ کے فادر جناب اسماعیل علیہ تھے تو امام کے چہرے پہ افسردگی، امام کے چہرے پہ بے چینی، امام کے چہرے پہ اضطراب، لیکن تاریخ کہتی ہے امام گھر میں گئے، اسماعیل کی وفات ہوئی، امام گھر سے باہر نکلے، اب چہرے پہ وہ رنجن نہیں ہے، اب چہرے پہ وہ اضطراب نہیں ہے، اب چہرے پہ افسردگی نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، مولا وہ اضطراب ختم کیوں ہو گیا؟ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے جب تک چاہا مجھے دیا، اب اللہ کی مرضی تھی لہذا اس نے یعنی جب ہر چیز کو اللہ کے لیے تصور کریں گے تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے، آسان نہیں ہوتا جوان بیٹے کی میت کے سامنے سجدے شکر ادا کرنا۔ ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہم کربلا سماج والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے، ہم 2 دن 8 دن تو ایک حد تک ہے، ورنہ پورے سال ہمیں حسین منانے والے لوگ ہیں۔ جب اور محمد کا لاشا خیمے میں آیا ہے، جناب زینب کو خبر ملی ہے کہ اور محمد واپس آ گئے ہیں، تاریخ ہے کہ جب جناب زینب اور محمد کی لاشیں پہنچی ہیں تو جناب زینب نے شکر الہی کو انجام دیا ہے اور کہا خدایا شکر کہ تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اور آگے بڑھیں، جب جناب زینب دربار یزید میں پہنچی ہیں اور یزید نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے ان تمام مسائل کو اللہ نے اپنے خدا کو ایسا پایا ہے، تو عام انسان ہوتا چھوٹی سی مصیبت میں خدا کے سامنے شکوہ کر دینا شروع کرتے ہیں، خدایا دنیا میں ہمیں جس مصیبت کے لیے، دنیا میں ہمیں ہی آزمانا تھا، دنیا میں ہماری ہی آزمائش لینی تھی، لیکن وہ زینب علیہ مقام ہے کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ان مصیبتوں والا کے باوجود اپنے خدا کو کیسا پایا، اور جناب زینب نے جواب دیا ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ منزل، یہ ہے کمال، جب بھائی کے سر سے تن سے سجدہ ہو گیا، جوان بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، ردائیں چھن گئی، تمام تر مصیبتوں آلام کے باوجود جب خدا کے بارے میں سوال ہوا ہے تو شہزادی نے ہی کہا ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ اس منزل میں انسان پہنچے گا جب خدا کی معرفت ہوگی، جب انسان وجود خدا کو پہچانے گا، جب انسان اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت کو اپنے لیے امانت تصور کرے گا، ملکیت سے باہر نکل جائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ اپنے معبود کو پہچاننا چاہے، اپنے خدا کو پہچاننا چاہے، اور خدا کو پہچانے کے کام بس آخری فکر ہے۔ خدا کو پہچانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ مولا کہنا نے من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ سب سے قیمتی ہے انسان کی زندگی میں اپنے وجود کیا عرفان، یہ چھوٹا مرحلہ نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں انسان صرف اپنے وجود کی اہمیت کو پہچانے۔ ہماری سے بڑی پرابلم اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم کیا ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کامیاب تبھی ہو سکتا ہے جب انسان 3 مرحلوں سے گزر جائے گا۔ اول خود شناسی، دوسرے وقت شناسی، تیسرے دشمن شناسی۔ انسان خود کی حیثیت پہچان لے، میں کیا، دوسرے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے،
خدا کا ایک لقب ہے، وہ خدا کریم ہے۔ کریم کی تعریف کیا ہے؟ کریم کی تعریف علماء نے لکھا ہے۔ معصوم سے سوال کیا گیا مولا کریم کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے جواب دیا کہ العطاء قبل السؤال۔ توجہ رکھیے گا، آخری بات ہے، العطاء قبل السؤال۔ کریم اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے سے پہلے عطا کرتے ہیں۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والے کو کریم کہتے ہیں۔ خدا تو کریم ہے، تو نے ہمیں کیا دیا جو بغیر مانگے مل گیا؟ مولا کریم نے کیا فرمایا ہے؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا۔ جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ خدا کا نام ہے کریم، خدا کا نام ہے کریم، وہ خدا کریم ہے۔ کریم کا معنی کیا ہے؟ قال اللہ قبل سوال، سوال کرنے سے پہلے عطا کرنے والے کو کریم کہا جاتا ہے۔ انسان غور کرے اپنی زندگی میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا نے ہمیں بغیر مانگے دی ہے؟ بس بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد بغیر مانگے ملی ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے گا یہ وجود جو ہمارے پاس ہے، کیا اللہ نے اللہ سے آپ نے یہ وجود مانگا تھا؟ توجہ کریے گا، کیا اللہ سے آپ نے یہ وجود مانگا تھا؟ کم اور نہ مانگتے کیسے؟ تب تو مانگنے کے لیے ہاتھ بھی موجود نہیں تھا، تب تو مانگنے کے لیے ہاتھ موجود نہیں تھا، مانگنے کے لیے بولنے کے لیے ہمارے پاس زبان بھی موجود نہیں تھی۔ یعنی قدرت نے آپ کو یہ وجود تب عطا کیا ہے جب آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ یعنی اپنے وجود کو پہچانو، یہ وجود کب دیا خدا نے؟ جب آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ بولنے کے لیے زبان، نہ ہاتھوں کو پھیلانے کے لیے ہاتھ، نہ مانگنے کا کوئی سلیقہ، نہ مانگنے کا کوئی طریقہ، کچھ نہیں پتا تھا، تو خدا نے ہمیں بغیر مانگے وجود کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وجود اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اچھا دنیا میں آ گئے، وجود لے کر کے آئے، کیا ہم پہ شکر نہیں ہے کہ آنکھیں صحیح سلامت مل گئی ہیں تو خدا کا شکر ادا کیا جائے؟ کیا مقام شکر نہیں ہے کہ دو پیر صحیح سلامت مل گئے ہیں تو خدا کا شکر ادا کیا جائے؟ کیا مقام شکر نہیں ہے کہ اللہ نے دو ہاتھ سلامت دے دیے ہیں خدا کا شکر ادا کیا جائے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مقام شکر ہے، اور اس کے باوجود بھی انسان چیزوں کی اہمیت سمجھتا کب ہے؟ جب وہ چیز گم ہو جائے۔ فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اس چیز کو گم کر دے تب چیز کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک آنکھیں ہیں آنکھوں کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، جب تک زبان بولنے کے لیے ہے زبان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہی نہیں، جب تک سننے کے لیے دونوں کان موجود ہیں کان کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہوگا کب؟ جب ان میں سے انسان کسی ایک نعمت سے محروم ہو جائے۔ دنیا کی لاکھ دولتیں خرچ کرنے کے بعد ویسی نہیں مل سکتی ہیں جیسی خدا نے بغیر مانگے دے دی ہے۔ دنیا کی لاکھوں دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی ویسی نہیں مل سکتی ہے جیسی خدا نے بغیر مانگے عطا کر دی ہے۔ اب ایک جملہ کھولا سمجھ کہہ رہا ہوں، جو خدا بغیر مانگے تمہیں وجود جیسی عظیم نعمت عطا کر سکتا ہے، اگر اس خدا سے خلوص کے ساتھ عطا مانگ لیا جائے تو خدا کیا چیز عطا کرنے کو قادر نہیں ہے؟ خدا بغیر مانگے وجود جیسی عظیم نعمت دے رہا ہے، خود اس خدا سے مانگ لیا جائے، اس خدا کو خدا سمجھ کر نہیں مانگ لیا جائے، بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اس خدا کو خدا سمجھ کر مانگ لیا جائے کہ ہاں اس کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو پھر خالی ہاتھ نہیں آنے دے گا، اس کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو مایوس مت ہونا، مایوسی نہ کرنا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، پہلی چیز معرفت، انسان خدا کی وجود کی پہچان ہے۔ خدا ہے کیا؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے جو ہر حال میں ہمارا خیال کر رہا ہے؟ اور انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وجود کی کوئی وقار
عالم شامل حال میں. دوسری بات، نعمتیں ملنے کے بعد انسان ملکیت کا تصور نہ کرے، اللہ کی امانت کا تصور کرے. جب تصور امانت کا ہوگا تو پھر چیزوں کے جاننے پہ انسان غمگین نہیں ہوگا، چیزوں کے جاننے پہ انسان افسردہ نہیں ہوگا. بس میرے عزیزوں، اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بس یہی ہماری خلقت کا ایک عظیم مقصد ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تم کو یہ آزمائے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی ہماری خلقت کا مقصد آزمائش ہے. ہماری خدمت کا مقصد امتحان ہے. 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، اس میں اللہ ایک امتحان لے رہا ہے. اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اس زندگی کے بعد جاویدانی حیات ملنے والی ہے. اگر امتحان میں ناکام ہو گئے تو فنا ہو جاؤ گے، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. سوال بھی آؤٹ ہے، سوال کھلے ہوئے ہیں، راستے قرآن و اہل بیت کے ذریعے دکھائے جا چکے ہیں، کچھ پوشیدہ نہیں ہے. بس ان تمام راستوں کو جو بتائے جا چکا ہے انہیں پہ عمل کرنا ہے. تبارک اللہ نے بیعدہ الملک، پاک و پاکیزہ خدا جس کے قبضے قدرت میں یہ ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر. اس خدا کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق اس لیے کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزما سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. پوری زندگی امتحان پر منحصر ہے، پوری زندگی آزمائش پر منحصر ہے. یعنی ہر سانس ہماری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ بندہ سانس لے رہا ہے تو اس کے مطابق سانس لے رہا ہے. دنیا کا رسول ہے کہ انسان جس کو پسند کرتا ہے اسی کے جیسا بننے کی چاہ کرتا ہے. قانون دنیا کا جس کو پسند کرتا ہے اسی کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. جس کو پسند کیا اسی کو فالو کر لے گا انسان. وہاں دلیل ہے، یہاں بالکل دلیل ہے. آپ دنیا میں نئے نئے فیشن، نئے نئے ہیئر اسٹائل، نئے نئے لباس کی کٹنگ کہاں سے آتی ہے؟ کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس نے جیسا کیا ویسا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کا دستور ہے. لہذا ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اہل بیت کی ذات ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے ہم اپنے کو اس راہ پر لے جائیں جو راہ اہل بیت. دنیا والوں کے راستوں پر چلیں گے تو ممکن ہے ناکامیاں آ جائیں، لیکن اگر خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، معصومین کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے تو یہ وہ راستہ ہے جہاں پر جا کر کے مولا کائنات نے کہا ہے فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب. یعنی کامیابیاں چاہتے ہو تو اس راستے پر چلو جو کامیاب لوگوں کا راستہ ہے. ناکام لوگوں کے راستے پہ چل کر کے کامیابیاں مقدر نہیں بن سکتی ہیں. بس میرے عزیزوں، اس علیہ ثواب مجلس سے ایک مرد مومن اس دنیا سے گیا ہے، اس کے غم میں آپ لوگ بہنمانی دکھ سا مجلس سے جمع ہوئے ہیں. جانے والا چلا جاتا ہے، اس کی یادیں باتیں. اس لیے ملاقات نے فرمایا، میں نے قول کی بار آپ پیش کیا ہے کہ خالق الناس مخالقتاً ان متم محبت علیکم عشتم حن علیکم. دستور ہے، ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ زندگی کو ایسے بسر کرو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی مشتاق رہیں، مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. بس یہی قانون ہے، یہی اصول ہے. کوئی بھی ہو بس محبت سے پیش آؤ. دنیا میں محبت کو عام کرو، دنیا میں سے نفرت کے وجود کے خاتمے کی کوشش کرو. یہی اسلام، یہی پیغام دین کا. بس میرے جمع ہوئے ہیں آپ فرصت دینے کے لیے. آزمائش امتحان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہاں ایک امتحان دیا ہے کربلا والوں نے. ساری دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی راہ میں سر تسلیم ختم کیسے کرنا ہے. آسان مرحلہ ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا گھر جوان کی میت ہو جائے
ضعیف باپ کھڑا نہیں ہو پاتا. لیکن حسین ابن علی نے جو امتحان دیا ہے، دنیا تصور کرتی رہ جائے، تصور کرنے سے قاصر. جوان کے سینے سے نیزے کی انی نکالنا، وہ بھی ضعیف باپ کے لیے. بس پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے ظاہرا، لیکن تصور کرنا بہت مشکل ہے. جوان فرزند، ضعیف باپ، سینے میں نیزے کی انی. ضعیف باپ نکالے تو کیسے نکالے گا؟ بس یہ سوچ کر کے نکال رہا ہے کہ اگر یہ تیر نیزے کی انی نکال لی تو اسلام محفوظ ہو جائے. حسین ابن علی نے ہر امتحان دیا، اور ہر امتحان دینے کے بعد مرثیہ بھی پڑھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو لوگ غصے کے لیے آتے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، لوگ تسلیت کے لیے آتے ہیں. لیکن کائنات کا تنہا مظلوم حسین ابن علی ایسا ہے کہ جوانوں کی میت اٹھاتا رہا لیکن کوئی تسلیت کے لیے نہ آیا. جوانوں کی میت کو سراس کاندھوں پہ اٹھاتا رہا لیکن کوئی تعزیت کے لیے نہ آیا. وہ وقت بھی آ گیا جب حسین نے حلبین کی صدا بلند کی، اصغر کو لے کے میدان کربلا میں پہنچے، تیرے سے شعبہ لگا، حسین نے انا للہ کا عمل کیا. اس کے بعد بھی حسین سے کوئی تسلیت کے لیے نہیں آیا، حسین کے پاس کوئی تعزیت کے لیے نہ آیا. بعض اداروں یہ زہرا کا لال تنہا میدان کربلا میں ہے، در خیمہ پہ آ گیا، آ کر کے کہتا ہے زینب خدا حافظ، بہن ام کلثوم خدا حافظ، اما فضہ خدا حافظ. ہاں آزاداروں مقتل کہتا ہے حسین نے ایک ایک کو خدا حافظ کہا. لو آزاداروں ذرا تصور کر لو زینب و حسین میں کتنی محبت تھی کہ جب علی نے عبداللہ کے ساتھ زینب کا عقد کیا تھا تو شرط یہی رکھی تھی جب حسین بلائیں گے تو زینب ضرور جائے گی. لیکن ہاں آج وہی حسین در خیمہ سے کہہ رہا ہے زینب خدا حافظ، زینب جان لو تمہارا بھائی جا رہا ہے، اب واپس نہ آئے. جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے. لو آزادارہ حسین نے سب کو خدا حافظ کہا، خیمے سے باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا. حسین نے چاہا گھوڑا آگے بڑھ جائے، نہیں بڑھ رہا ہے. گھوڑے نے زبانی میں کہا تھا کوئی مسلمٹا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے اب تک جو بھی مقتل میں گیا واپس نہیں آیا. مقتل کا طے پڑتا حسین نے کیا دیکھا، ایک 4 سالہ بچی گھوڑوں کے سینے سے لپٹی، یہی بیان کر رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. جزاک اللہ. لو حضرت حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے،
جزاک